قوم سبا یمن کی اس سرزمین پر آباد تھی جسے قدرت نے غیر معمولی حسن اور زرخیزی عطا کر رکھی تھی۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں بارشیں وقت پر ہوتی تھیں، زمین نرم تھی، پانی وافر تھا اور انسان کو روزی کے لیے زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ قوم سبا کے لیے ان کی بستی میں ایک بڑی نشانی تھی۔ ان کے دائیں طرف بھی باغ تھے اور بائیں طرف بھی باغ، گویا وہ ایک ایسی وادی میں رہتے تھے جو جنت کی جھلک پیش کرتی تھی۔ ہر طرف سبزہ، ہر طرف پھل، ہر طرف زندگی۔ یہ محض قدرتی حسن نہیں تھا بلکہ اللہ تعالی کی خاص رحمت تھی۔ اللہ نے انہیں پیغام دیا تھا کہ اپنے رب کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، تمہارا رب بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ مگر انسان جب آسائش میں ڈوب جاتا ہے تو اکثر رب کو بھول جاتا ہے۔ ابتدا میں قوم سبا کے لوگ اللہ کو ماننے والے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، مگر وقت گزرتا گیا، نسلیں بدلتی گئیں اور دلوں میں دنیا کی محبت آہستہ آہستہ غالب آتی چلی گئی۔ انہوں نے شکر کو معمولی سمجھنا شروع کر دیا، عبادت کم ہوتی گئی اور دنیا کی مصروفیات بڑھتی چلی گئیں۔ قوم سبا اپنی ترقی پر نازاں تھی، ان کی تجارت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، ان کے قافلے محفوظ راستوں سے گزرتے تھے، نہ ڈاکوؤں کا خوف تھا نہ بھوک کا۔ وہ خود کو ایک محفوظ اور ناقابل شکست قوم سمجھنے لگے تھے۔ اسی غرور کے دور میں انہوں نے پہاڑوں کے درمیان ایک عظیم بند تعمیر کیا جسے سد مرب کہا جاتا ہے۔ یہ بند بظاہر ان کی ذہانت اور انجینئرنگ کا شاہکار تھا، مگر حقیقت میں یہ بھی اللہ کی عطا تھی۔ اس بند کے ذریعے وہ بارش کے پانی کو ذخیرہ کرتے، نہروں کے ذریعے کھیتوں تک پہنچاتے اور اپنی زرخیزی کو کئی گنا بڑھا لیتے تھے۔ جب فصلیں اچھی ہوتیں تو ان کے دل اللہ کی طرف نہیں جھکتے تھے بلکہ اپنی تدبیروں پر فخر کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے مستقبل کو محفوظ کر لیا ہے، ہمیں اب کسی چیز کا خوف نہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں آزمائش اپنے عروج پر پہنچی، کیونکہ جب انسان خود کو بے نیاز سمجھنے لگے تو پھر وہ اللہ کی ضرورت کو بھول جاتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ قوم سبا نے ناشکری کا راستہ اختیار کیا، انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغامات کو نظر انداز کیا۔ بعض روایات کے مطابق وہ بت پرستی اور سورج کی عبادت کی طرف مائل ہو گئے۔ وہ یہ بھول گئے کہ جس سورج سے وہ روشنی لیتے ہیں اسے بھی روشنی دینے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فوراً نہیں پکڑا بلکہ مہلت دی، نشانیاں دکھائیں، حالات کے ذریعے سمجھایا، مگر وہ اپنی غفلت میں مست رہے، یہاں تک کہ وہ غرور کے ساتھ یہ کہنے لگے کہ ہمارے درمیان سفر کے فاصلے قریب ہیں، ہمیں نہ بھوک کا ڈر ہے نہ خوف کا۔ یہ جملے دراصل ان کے زوال کا اعلان تھے، کیونکہ جب کوئی قوم خود کو اللہ کے عذاب سے محفوظ سمجھ لے تو وہی لمحہ سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ پھر وہ دن آیا جس کا فیصلہ آسمانوں میں ہو چکا تھا۔ سد مرب جس پر قوم سبا کو بڑا فخر تھا، آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگا، اس میں دراڑیں پڑنے لگیں، پانی کا دباؤ بڑھتا گیا، مگر لوگوں نے ان نشانیوں کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ وہ سمجھتے رہے کہ یہ معمولی بات ہے، ہم سب کچھ کنٹرول کر لیں گے، مگر جب اللہ کا حکم آ جائے تو نہ تدبیر کام آتی ہے نہ طاقت۔ اچانک وہ لمحہ آیا جب سد مرب ٹوٹ گیا۔ قرآن اسے سن ارم کہتا ہے، ایک ایسا تباہ کن سیلاب جو پہاڑوں سے اترتا ہوا آیا، پانی نے سب کچھ بہا دیا۔ وہ باغات جو صدیوں سے لہلہا رہے تھے لمحوں میں اجڑ گئے، کھجوریں، انگور، انار سب مٹی میں مل گئے، کھیت ویران ہو گئے، گھر ڈھہ گئے، وہ زمین جو کبھی زندگی کی علامت تھی اب موت کا منظر بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سرسبز باغات کو کانٹے دار جھاڑیوں اور کڑوے پھل والے درختوں میں بدل دیا۔ یہ صرف ایک قدرتی آفت نہیں تھی بلکہ ایک الہی فیصلہ تھا۔ خوشحالی ذلت میں بدل گئی، امن خوف میں بدل گیا۔ قوم سبا کے لوگ جو کبھی ایک جگہ سکون سے رہتے تھے اب بکھر گئے، خاندان ٹوٹ گئے، قبیلے منتشر ہو گئے، کوئی شمال کی طرف ہجرت کر گیا، کوئی حجاز کی طرف نکل گیا، کوئی عرب کے مختلف علاقوں میں جا بسا۔ ان کی بستی ویران ہو گئی اور ان کا نام تاریخ کی کتابوں میں عبرت کے طور پر رہ گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں ان کی ناشکری کا بدلہ دیا اور ہم ناشکری کرنے والوں ہی کو سزا دیتے۔ قوم سبا کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نعمتیں ہمیشہ امتحان ہوتی ہیں، اگر انسان شکر کرے تو نعمتیں بڑھتی ہیں اور اگر غرور کرے تو وہی نعمتیں اس کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک قدیم قوم کی نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے پیغام ہے۔ آج کا انسان بھی جب اپنی ترقی، اپنی ٹیکنالوجی اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے تو وہ بھی اسی راستے پر چل پڑتا ہے جس پر قوم سبا چلی تھی۔ قوم سبا کا انجام ہمیں خبردار کرتا ہے کہ اصل کامیابی دولت، طاقت اور منصوبہ بندی میں نہیں بلکہ اللہ کے سامنے جھکنے، عاجزی اختیار کرنے اور شکر ادا کرنے میں ہے، کیونکہ جب اللہ نعمت چھین لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے واپس نہیں لا سکتی، اور جب اللہ چاہے تو ایک لمحے میں خوشحال قوم کو تاریخ کا عبرت ناک باب بنا دیتا ہے۔ اور پھر جب یہ ساری کہانی اپنے انجام کو پہنچتی ہے تو انسان کے دل میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم واقعی قوم سبا سے مختلف ہیں؟ کیا ہماری زندگیاں ناشکری سے محفوظ ہیں؟
کیا ہم نعمتوں کو اپنا کمال سمجھ کر اللہ کو تو نہیں بھول گئے؟ قوم سبا کی بربادی ہمیں خاموشی سے پکار کر کہتی ہے کہ نعمتیں ہمیشہ نہیں رہتی، اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا، ترقی ہمیشہ حفاظت نہیں بن سکتی۔ جب دلوں سے شکر نکل جائے تو باغات ویران ہو جاتے ہیں، اور جب انسان خود کو اللہ سے بے نیاز سمجھنے لگے تو سب سے مضبوط بند بھی مٹی بن جاتا ہے۔ سننے والے انسان، یہ کہانی صرف ماضی نہیں بلکہ حال کا آئینہ ہے۔ اگر آج ہمیں امن ملا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اگر رزق ملا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور اگر زندگی میں سکون ہے تو یہ اللہ کا انعام ہے۔ یہ اللہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قوم سبا جیسی ناشکری سے بچا لے، ہمارے دلوں کو شکر گزار بنا دے، ہمیں نعمتوں پر غرور کرنے کے بجائے سجدے میں جھکنے والا بنا دے۔ اے اللہ، جب تو دے تو ہمیں عاجزی عطا فرما، اور جب آزمائش آئے تو صبر عطا فرما۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن کے بارے میں تاریخ عبرت کے باب لکھتی ہے، بلکہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے عمل آنے والی نسلوں کے لیے روشنی بنے۔ اے اللہ، ہمیں نعمتوں کی قدر سکھا دے قبل اس کے کہ وہ ہم سے چھن جائیں، اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے کبھی غافل نہ ہونے دینا۔ آمین۔